السلام علیکم ایوری ون، آپ سب کو رمضان نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ ہم دوسرے عشرے سے بھی مکمل ہونے میں چند روز ہی دور ہیں، اور یہ ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں، یہ گھڑیاں بہت ہی قیمتی ہیں، جتنا ہو سکے ان کو سمیٹ لیا جائے خلوص کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ، اور جتنے بھی اپنے ہیں آپ کے ان کو منا لیا جائے، کیونکہ اس گھڑیوں میں ہی ہے یہ کہ آپ اپنے اعمال کو کیسے مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تمام احباب کو السلام علیکم۔ آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان کی اس خصوصی نشریات میں، اور یہ سلسلہ تقریباً پچھلے 14 روز سے چل رہا ہے۔ آج 14واں روزہ ہے ماشاءاللہ، ہاں جی۔ اور ہم 14واں روزہ جو ہے آج افطار کریں گے، اور یہ سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے گزرتا جا رہا ہے۔ ایک وقت ہوگا کہ ہم چاند رات کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے، تو یہ جو 14-15 دن باقی رہ گئے ہیں اس کو جو ہے اپنے لیے قیمتی بنائیں، اور ملال نہ رہ جائے، ہاں کسی قسم کا کوئی ملال نہ رہ جائے، اور کوشش کریں کہ یہ رمضان آپ کے لیے باعث مغفرت، باعث نجات بنے، روز محشر۔ تو آج کی محفل کا، آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ 2 بہنیں ہماری موجود ہیں، عالیہ اکبر اور عائشہ اکبر۔ ہم ان سے درخواست کریں گے کہ حمد باری تعالیٰ سے ہماری نشریات کا آغاز کریں اور ہماری نشریات کو رونق بخشیں۔ جی بسم اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا، مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ لاج معراج پہ عرش تک مصطفیٰ پہنچے، معراج میں عرش تک مصطفیٰ، جب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا، جب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا، تب ملائک نے حضرت کے جھک کر کہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان شان شان، لا الہ تیری شان شان شان، لا ہر آن نئی شان دکھا دیتا ہے، دیدہ شوق کو حیران بنا دیتا ہے، ڈال ڈالی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیری قدرت کا بتا دیتا ہے، تیری شان شان شان، لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس، تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی، دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی، دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو،
अल्लाह 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 अल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नात। और मेरा ख्याल है कि यहीं पर हम दरख्वास्त करते हैं अहसन अली ख़ान साहब और हम नवाज से कि हमें एक छोटी सी कवाली सुनाएं, क्योंकि अभी शुरू में हमने टॉपिक की तरफ भी आना है, तो 3-4 मिनट में हमें कोई खूबसूरत सी कवाली सुना के समा बांध दें। जी बिस्मिल्लाह। करम जब आले नबी का शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है। करम जब आले नबी का शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के हर काम ठीक होता है। दरूद दरूद आले नबी में ये फजीलत है, खुद खुदा भी इसमें शरीक होता है। गम सबीरा को, गम सबीरा को तस्कीन में ढल जा दे, मैं सभी राह को तस्कीन में ढल जाते हैं। सभी राह को तस्कीन में ढल जाते हैं। हम सभी राह तो, हाँ गम सभी राह को तस्कीन में ढल जाते हैं। सभी राह गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है, करम होता है, जब कर्म होता है, हालात बदल जाते हैं। जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं। उनकी रहमत है खता पोश गुनाहगारों पर। उनकी रहमत है खता पोश गुनाहगारों पर। ऊट सीके सरे आजाद भी चल जाते हैं। क्या बात
बात है जी, क्या बहुत बात है, बेहतरीन। बहुत ही खूबसूरत कलाम। जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं। और वक्त की किल्लत के बायस हमने इन्हें दरख्वास्त की थी कि आप इख्तिसार के साथ जो है हाज़िरी लगवाएं। आज की इस महफ़िल का नशरियात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा ही अहम है। आज हम बात करेंगे नमाज और तहारत। नमाज आपको पता है कि इस्लाम का बुनियादी रुकन है, और जो तहारत है, जो सफाई है, वो निस्फ़ ईमान है। तो आज इस हवाले से तमाम तर जो तफसीलात हैं, हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनसे उस पर बातचीत करेंगे और वो तमाम तर डिटेल्स हासिल करने की कोशिश करेंगे। और आप तमाम अहबाब को भी आज की महफ़िल का नशरियात का हिस्सा बनने की दावत देते हैं। नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा होगा। आप तमाम अहबाब का कोई भी सवाल हो, हमारे पास डॉक्टर वकास जाफिर साहब मौजूद हैं, इनकी रहनुमाई उस पर हासिल करेंगे। नंबर नीचे चल रहा है, आप उस पर वक्तन फ़वक्तन जो है कॉल्स करते रहिएगा। हम आपके सवाल जो हैं वो शामिल करते रहेंगे। मैं चाहूँगा कि इकरा जो हैं वो आज हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाएँ। बिल्कुल इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं एक मर्ज़ इस तरह से है पाकिस्तान में, थैलीसीमिया की हम बात करते हैं। एक पर्सनैलिटी ऐसी है जो इस पर बहुत काम कर रही है, और इनकी क़यादत में फाउंडेशन जो इनकी चला रहे हैं, सुन्नत फाउंडेशन, उसने इलाज के मराकज़, खून की मुंतकली की सहूलियात और जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव लैब होती हैं वो कायम किए हैं, और बहुत ही महदूद मुद्दत में ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ एक नेटवर्क कायम किया जा रहा है जहाँ पे अहले खाना के लिए जो भी खून की मुंतकली की सहूलियात होती हैं उसके ताउन के लिए भी, इसके अलावा थैलीसीमिया केयर अस्पताल का क़याम, थैलीसीमिया की देखभाल के लिए इलाकाई मराकज़, खून के अमराज में तहकीक को आगे बढ़ाना, और थैलीसीमिया और खून के जितने भी अमराज है उसकी तशख़ीस के लिए, उसके इलाज और मुआलजे के लिए एक बहुत ही अहम काम जो है, बहुत रोल जो है वो प्ले कर रहा है सुन्नत फाउंडेशन। उनके प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यासीन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं अस्सलाम आप? जी। मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। सेकेंडली सर, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं जिस तरह से खून और उसके जितने भी मर्ज़ हैं थैलीसीमिया के साथ। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि थैलीसीमिया बेसिकली क्या है। मैं बताता चलूँ कि थैलीसीमिया एक मारूसी बीमारी है जो वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है, और ये उस सूरत में होती है कि जब दो कैरियर जो है आपस में शादी करते हैं, और आने वाला बच्चा या आने वाली औलाद जो होती है उसके चांसेस होते हैं 50% के वो जो है थैलीसीमिक जो है वो पेशेंट जो है वो पैदा होगा। अब काफ़ी तहकीक आ गई हुई है, मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली हुई है, और हम लोग ये चाहते हैं कि लोग जो है इस तहकीक से और इस तजर्बे से जो है फ़ायदा उठाएं। शादी से पहले जो है वो अपना कैरियर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं, ताकि जो है वो थैलीसीमिया से बचा जा सके। और थैलीसीमिया में उसे उसी वक्त बचा जा सकता है जब जो है वो शादी से पहले जो है थैलीसीमिया का टेस्ट जो है वो लाजमी करवाया जाएगा, और इससे मुतल्लिक जो है आगाही हासिल की जाएगी। और मैं आपके तवज्जुह से ये भी बताता चलूँ कि सुन्नत फाउंडेशन में जो थैलीसीमिया का टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री किया जाता है। तो इसलिए जो लोग सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं वो सुन्नत फाउंडेशन में आप आकर जो है ये टेस्ट जो है वो इसकी सहूलत जो है मुफ्त हासिल कर सकते हैं। ताकि जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोगों को इस हवाले से आगाही के लिए कि थैलीसीमिया है क्या, और ये मर्ज़ के हवाले से थोड़ा सा अगर आप बता दें। जी, जिस तरह मैंने बताया कि ये मारूसी बीमारी है और वालदैन से मुंतकिल होती है, और जब ये बच्चा जो है इस दुनिया में आता है और जब ये जाता है तो ये मर्ज़ लेके भी आता है और मर्ज़ लेके भी फिर जाता है। खून के खुलिये नहीं बन रहे जी, इसमें जो है खून के सुर्ख जिस्म जो है या खुलिये जो है वो नहीं प्रोड्यूस होते, इसलिए इसको इस मरीज़ को उसके बाद जो है हर 15 दिन के बाद जो है वो खून की ज़रूरत होती है, चेंज करवाना पड़ता है या लगवाना पड़ता है, उसको ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ती है। लगता है वो जो अगर एक बैग लगता है, लेकिन जिस तरह ये बच्चा जो है वो बड़ा होता जाता है उससे जो है इसको खून भी जो है ज़्यादा, यानी 2 बैग लगना शुरू हो जाते हैं, 3 बैग एक वक्त में, और फिर एक माह में कम से कम 2 दफ़ा उसे आना पड़ता है। तो उसको इसका कोई मुस्तकिल इलाज भी है? जी, इसका जो मुस्तकिल इलाज है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, लेकिन वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी जो है बहुत पेचीदा जो है वो इलाज है। उससे सबसे पहले तो वो चेक करना पड़ता है कि उसका अपने डोनर के साथ जो है बोन मैरो मैच हो और उसके बाद जो है वो उसकी कंडीशन भी बेहतर हो, तो तब ये जो है वो ऑपरेशन होता है, यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। और उसके बाद जो है उसके बाद भी बहुत अरसा तक जो है उसकी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, और इसकी जो है इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन
یہ ہے کہ کافی آپریشن جو ہے کامیاب سر ہوئے اگر بھی ہیں اور یہ ہو بھی رہے جینیٹکلی ہیں. اگر یہ چل رہا ہے تو یہ سلسلہ کیسے رک سکتا ہے اس کو؟ جیسے آپ نے کہا کتنی ریشو آپ کے پاس آئی ہے, کتنے لوگوں نے شادی سے پہلے ٹیسٹ کروانا شروع کر دیے ہیں, کوئی ابھی ریشو آئی ہے ہمارے پاس؟ ایک سال میں جو تھیلیسیمیا کے پورے پاکستان میں جو کیسز جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں یا رپورٹ ہوتے ہیں تقریباً جو ہے وہ 4 سے 5 ہزار ہیں, اور یہ 4 سے 5 ہزار جو ہے بہت الارمنگ جو ہے وہ بات ہے. تو جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں میں بار بار یہی بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے تھیلیسیمیا کے بارے میں آگاہی ہوگی. آگاہی اسی صورت میں ہوگی جب سندس فاؤنڈیشن جیسے ادارے, باقی ادارے, حکومت, میڈیا چینل جو ہیں وہ, اور لکھنے والے اور جن کی بات سنی جاتی ہے وہ آگاہی دیں گے, تو تبھی جو ہے یہ پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچ سکے گا. اور سب سے بڑا ہمارے اس میں جو ہے علماء حضرات کا جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ رول ہو سکتا ہے. وہ اپنے مدرسوں میں, اپنی مساجد میں, کیونکہ ان کو سننے والے لوگ جو ہے اور ان کے اوپر عمل کرنے والے لاکھوں کروڑوں میں ہوتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں. ہمارے ساتھ دینے سے مراد جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دیں, اپنا ساتھ دیں, اس ملک و قوم کو جو ہے وہ اپنا. سر مجھے ایک چیز بتا دیجیے گا کہ ایک جو اس مرض میں مبتلا شخص ہوتا ہے یا مریض ہوتا ہے اس کا کوئی ماہانہ کتنا خرچہ آ رہا ہوتا ہے, اور کیا اس کی جو ڈائٹ ہوتی ہے وہ عام شخص سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو مرض ہے یہ زیادہ تر جو ہے وہ غریبوں میں ہوتا ہے, غریبوں میں بھی ہوتا ہے کیونکہ خوراک کی کمی کے باعث ہوتا ہے. نہیں, یہ جنیاتی موروثی بیماری ہے جو ہوتا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے, یعنی غریب میں بھی ہو سکتا ہے, امیر میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ کوئی امیر بھی ہے تو یہ علاج افورڈ اس طریقے سے نہیں کر سکتا, تو ایک بیگ کے اوپر کم از کم اسکریننگ کی کاسٹ جو ہے 15 سے 20 ہزار روپیہ ہوتی ہے. پھر بلڈ ڈونر وہ کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے جو میڈیسن کا خرچہ ہے وہ الگ ہے. تو ایک مریض کے اوپر جو ہے تقریباً جو خرچہ ہے وہ تقریباً 70-80 ہزار روپے تک جو ہے پہنچ جاتا ہے, بلکہ اس سے زیادہ بھی. جس طرح میں نے بتایا کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کے اوپر خرچ کم آتا ہے کیونکہ اس کو میڈیسن بھی کم لگتی ہے اور اس کو بلڈ بھی جو ہے وہ کم لگتا ہے. لیکن جیسے جیسے یہ مریض جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اس کو جو ہے بلڈ بھی زیادہ لگنا شروع ہوتا ہے اور اس کو میڈیسن بھی زیادہ مقدار میں دے دیں. میں آپ کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 25 سال پہلے تھیلیسیمیا کے مریض بچے کی اوسط عمر 8 سے 12 سال ہوتی تھی, اور وہ بڑی تکلیف سے, بڑی مشکل سے جو ہے یہ زندگی جو ہے اپنی گزارتا تھا. لیکن جیسے سندس فاؤنڈیشن اور جو ادارے تھیلیسیمیا پہ کام کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے اور نئی تحقیق کی وجہ سے اور اس پہ عمل درآمد کرانے کی وجہ سے اب ان مریضوں کی عمر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے 40 سال, 45 سال, 55 سال بھی ہو رہی ہے. کام میں برکت عطا فرمائے, بڑا ہی بہترین کام کر رہی ہے سندس سر, جو فاؤنڈیشن. آپ نے نیٹ ورک ایک قائم کیا ہوا ہے جس میں وہ آپس میں جو بھی والدین ہوتے ہیں, جنہوں بھی ڈونر وغیرہ ہوتے ہیں, وہ کس طرح سے ہیلپ کرتا ہے ان پیشنٹ کی؟ جی میں ذرا اپنی بات مکمل کر لوں چند سیکنڈ میں, کہ وہ جو بچے تھے اب وہ بڑے ہو گئے ہیں, اب وہ جیسے جیسے ان کا علاج بہتر ہو رہا ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ان کی جو ہے وہ صحت بہتر ہو رہی ہے. اب یہ جہاز بھی چلا رہے ہیں, اب یہ وکیل بھی بن رہے ہیں, اب آپ کے چینلز میں بھی یہ کام کر رہے ہیں, اب یہ ڈاکٹرز بن کر جو ہے اتنے مریضوں کا علاج بھی کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ پوچھا کہ لوگ کس طرح ہماری مدد کر سکتے ہیں. لوگ جو ہے ہماری ویب سائٹ ہے وہاں پہ آ کے ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ہمارے سینٹر میں آئیں, وہ لوگ وزٹ کریں, ان مریضوں سے ملیں, ان کے لاحقین سے ملیں, اور وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے سندس فاؤنڈیشن یا باقی ادارے کام کر رہے ہیں. جب تک وہ خود نہیں جائیں گے, خود نہیں دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے, اور اپنے لوگوں کے دکھ درد کو محسوس نہیں کریں گے, تو وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے. سر یہ کتنے سینٹرز ہیں, کیونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے؟ ہمارے جو ہے پاکستان میں 12 سینٹرز ہیں, اور ان تمام میں جو ہے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے. میری اپیل ہے کہ لوگ آئیں, دیکھیں اور ان کی مدد کریں. بالکل ایسی ہے, بڑا ہی وہ کروا لیا جائے اگر, تو آپ کے بچے جو ہیں اس تکلیف سے بچ سکتے ہیں, آپ کی نسل کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں. فاؤنڈیشن, اور اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت عطا فرمائے, اور تمام جو لوگ ہیں جو بیمار ہیں, جو مریض ہیں, انہیں صحت کاملہ
जो है अता फरमाए, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला इनकी मेहनत में बरकत अता फरमाए। आप तमाम अहबाब जो हैं अतियात दे सकते हैं इन्हें ताकि इस कार खैर में आप लोग भी शामिल हो सकें। मेरा ख्याल है कि नशरियात में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ दो सर अगर एक सेकंड बस आखिरी जी, बात जी, करके जरूर। मैं ये जितने देखने और सुनने वाले हैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप देखते हैं कि शबान में और रमज़ान में बहुत सारे ऐसे इदारे और ऐसे अशख़ास जो है आपकी ज़कात और खैरात लेने के लिए आ जाते हैं। खुदारा मेरी आपसे अपील है कि वो चाहे सुंदस फाउंडेशन हो या कोई भी इदारा हो, तहकीक करके दें ताकि जो है हकदारों को उनका हक मिल उन सके। तक पहुंच सके। अगर जब आप किसी को भी दे जाते हैं जो नया चंद दिनों का जो है वो आया होता Organisation या है, तो चल रहा है। उस वजह से जो है सुंदस फाउंडेशन जैसे इदारों में मरीजों का इलाज नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि आपको तहकीक करनी चाहिए उससे पहले जब आप किसी को भी एहतियात दें। जो लोग वाक़तन इसमें मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उन तक अपने एहतियात पहुँचाएँ। सुंदर फाउंडेशन उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़ी मेहनत और बड़े खुलूस दिल के साथ ये कार्य खैर कर रही है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ आलिया अकबर और आयशा अकबर मौजूद हैं और इन दोनों बहनों से दरख्वास्त है कि अपना जो नातिया कलाम है वो हमें पढ़कर सुनाएं। दोबारा जी, पेश बिस्मिल्लाह। किया जाए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैन व सकलैन। मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिया में या जामी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका। दुरूद मोमिनों पढ़ते रहो तुम। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको रमज़ान की इस खुसूसी नशरियात में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज का टॉपिक बड़ा ही अहम है, नमाज और तहारत जो कि निस्फ़ ईमान है। इसके हवाले से आज डिटेल डिस्कशन करेंगे और हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर हैं मोहम्मद यूसुफ तैयबी, जिनका ग्रेजुएशन है मदीना यूनिवर्सिटी से। आज के टॉपिक पे इनसे भी रहनुमाई हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मोहम्मद नुमान नवाज़ ने हमें ज्वाइन किया है और मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नाते रसूल मकबूल जो है वो पेश की जाए। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानो से हो आका, मैं तेरे कदमों से। इतना मानो से हो आका, मैं तेरे कदमों से। मैं तेरे कदमों से। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आदतें नात बहाना
بخشش کا ہے میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. بہت ہی خوبصورت ماشاء بہت ہی اللہ. خوبصورت نعت. آگے بڑھتے ہیں. نشریات میں تمام احباب سے درخواست ہے کہ جو لوگ بھی جو بھی سوال کرنا چاہیں اور ہماری نشریات کا حصہ بننا چاہیں تو وہ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آج کا ٹاپک نماز جو کہ بنیادی رکن ہے اسلام کا اور طہارت جو کہ نصف ایمان ہے. نمبر نیچے چل پڑا ہے اور آپ اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آج کے اس نشریات میں اس محفل میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نجاست کیا ہے, طہارت کیا ہے اور اس کے فرائض کیا ہیں, اس کی امپورٹنس کیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے اس حوالے سے کیا احکامات دیے ہیں. ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب, آج ذرا آپ کو سیکنڈ بریک میں ہی ہم نے جو ہے انٹروڈیوس کیا ہے, بتائیے گا ذرا اس حوالے سے کہ نماز اور طہارت کا آپس میں تعلق کیا, کیونکہ اگر آپ پاک صاف ہوں گے تو پھر ہی آپ نماز کے قریب جا سکتے ہیں. اور طہارت اور نجاست کس طرح کتنے اقسام کی ہوتی ہے؟ مجھے کسی نے بتایا کہ دو طرح کی نجاست ہوتی ہے, ایک غالباً جسمانی اور ایک جو ہے نفسیاتی, کچھ اس طرح کا سوال ہے, تھوڑا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. آپ کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے علی بھائی, اور سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے جو آپ نے ابھی سوال کیا کہ طہارت اور پاکیزگی اور طہارت اور پاکیزگی کو حاصل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے سابقہ جو تھی ان کے اوپر صرف طہارت کے لیے پانی کو جو ہے وہ باعث بنایا تھا کہ صرف پانی کے ذریعے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں یہ ہم پر احسان کیا گیا کہ مٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے, جس کو ہم تیمم کے ذریعے آپ جو ہے وہ طہارت حاصل کر سکتے ہیں. تو جیسے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے, اور طہارت کے بغیر نماز نہیں. وہ عبادات جن کا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض قرار دی ہیں ان کے لیے بھی طہارت بڑی امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پہ صرف نماز نہیں بلکہ آپ نے حج کرنا ہے, آپ نے عمرہ کی سعادت کرنی ہے, اور اسی طرح جو دیگر چیزیں ہیں ان کے لیے آپ کو طہارت کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس میں جو علی بھائی ایک اور میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ان کو جاننے سے پہلے کہ طہارت سے بھی پہلے کچھ چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا لوگوں کو علم ہونا چاہیے. وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل ہے, کوئی بھی عبادت ہے, اس کے کچھ ارکان ہوتے ہیں اور کچھ اس کے ارکان اس سے پہلے ہوتے ہیں, جس کو آپ پریمنری کہہ سکتے ہیں, جس کو آپ پریکاشنری میئرز کہہ سکتے ہیں, پری ریکوزٹس کہہ سکتے ہیں, جو آپ نے اس سے پہلے کرنے ہوتے ہیں. ان کو آپ شرائط بھی کہتے ہیں, آپ ان کو ارکان بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ نماز ہے, جیسے آپ نے کہا, تو نماز سے پہلے نماز میں داخل ہونے کی شرائط ہیں, وہ آپ نے کرنی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے اندر شامل ہوتی ہیں جن کو آپ نے کرنا ہوتا. تو اس میں جو امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو شریعت مطہرہ کے اندر ہمارے اوپر فرض قرار دی گئی ہیں وہ کچھ عمل سے پہلے بھی ہو سکتی ہیں اس کی پری ریکوزٹس کے طور پہ, اور اس عمل کے اندر بھی ہو سکتی ہیں. جیسے نماز ہے, نماز کی کچھ شرائط نماز کے اندر ہے اور کچھ نماز سے پہلے ہیں. اسی طرح کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں, کچھ چیزیں سنت موقدہ ہوتی ہیں, کچھ غیر موقدہ ہوتی ہیں, کچھ مستحب ہوتی ہیں, کچھ مباح ہوتی ہیں. یہ وہ ٹرمینالوجی ہے جس کے بارے میں ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ علم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ہمارے اوپر فرض ہے, کون سی چیز واجب ہے, کچھ سنت ہے, کچھ مستحب ہے. اسی طرح نہ کرنے کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر بہت ساری چیزوں کو جس کو منع فرمایا, اس میں کچھ چیزیں حرام قطعی ہوتی ہیں کہ یہ چیز حرام ہے, کچھ چیزیں مکروہ تحریمی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں مکروہ تنزیہی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں مباح ہوتی ہیں. تو یہ ان تمام ٹرمینالوجی کو جاننا کہ یہ کون سی چیز کس چیز میں فال کرتی ہے, اس کے بغیر جو ہے آپ
زندگی میں جو دین کے شرعی احکامات ہیں ان پر آپ عمل نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ اس پہ مزید بات کرتے ہیں، لیکن آج آپ کو بتاتے چلیں کہ آج 15 مارچ ہے اور آج عالمی سطح پر اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا دن جو ہے منایا جا رہا ہے. اور 3 سال پہلے جو ہاں بالکل ایسے یونائٹڈ نیشنز میں وہاں پہ اس چیز کو سمجھا گیا اور آج کا دن مقرر کیا گیا اسلاموفوبیا سے انٹرنیشنلی نمٹنے کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ ہر شخص جو ہے وہ منہ اٹھاتا ہے اور مسلمانوں کے جو نظریات ہیں ان کو ٹھیس پہنچاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جی یہ آزادی اظہار رائے کا اس کو نام دے دیتے ہیں. لیکن بہرحال 3 سال پہلے بھرپور محنت اور کوشش کے بعد انٹرنیشنلی اس چیز کو سمجھا گیا اور یہ دن مقرر کیا گیا جو کہ آج ہم بھرپور انداز میں منا رہے ہیں. اور میں چاہوں گا بتاتی چلوں کہ جو اسلاموفوبیا، اسلام سے دشمنی یا اسلام کا خوف جو ہے انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان کا امیج جس نے کس طرح سے خراب کیا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے بہت ساری کاوشیں بھی کی ہیں کہ پاکستان کا سافٹ امیج وہاں پر جا سکے. جیسے کہ علی نے یہاں کہا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بنیاد پر ہم حرمت رسول پاک یا پھر کیا کہتے ہیں ناموس رسالت جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے کی کوشش. میرا خیال ہے اس چیز کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. آپ جس بھی نظریات کے حامل ہیں آپ کو احترام کرنا چاہیے، لوگوں کے نظریات کا احترام کرنا چاہیے. محمد یوسف طیبی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا گریجویشن ہے مدینہ یونیورسٹی سے. ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اسلاموفوبیا اور یہ جو ہمارے ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کا اسلام کا ایک اور جو ہے چہرہ لوگوں کو دکھا کے گمراہ کر رہے ہیں. اصل جو ہمارے اسلام ہے وہ لوگوں تک پہنچ ہی نہیں پا رہا. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کا اصلی چہرہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہا تو اس کے لیے تو ایک تو میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے اور دوسرا میڈیا کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سٹیج پر ایسے لوگوں کو لے کر آئے جو صحیح اس کا حقدار ہوں. بالکل اگر ہم ناحق لوگوں کو یہاں لائیں گے اور پریزنٹ کریں گے تو بھی اصلی تصویر نہیں جائے گی. لیکن جہاں تک بات ہے کہ ہمیں برداشت ہونی چاہیے تو اسلام ایسا مذہب ہے کہ ہمارے نزدیک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں. تمام اولیاء کرام، تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام بلا استثناء ہم سب کا احترام کرتے ہیں. اور یہی وہ بات ہے کہ جس سے ہمارا براڈ ویژن سامنے آتا ہے، سینہ کھلا ہوا سامنے آتا ہے. اور وہ لوگ بظاہر تو بڑے سویلائزڈ اور بہت کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم تو بڑے، ہمارے اندر تو بہت برداشت ہے، لیکن ان کے آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ تو چاند ہیں، ان پر تھوکنے والا تو اپنے منہ پر ہی تھوکے گا. اور پھر قرآن حکیم کو جلایا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑا تھپڑ ہے ان سویلائزیشنز پر جو بڑے دعوے کرتی ہیں کہ ہم تو بڑے برداشت والے لوگ ہیں، ان میں امن و سلامتی کے علم بردار بنے پھرتے ہیں اور ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ یو نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور یہ ہونا چاہیے. اور ہم تو پہلے دن سے اس کے قائل ہیں اور ہم سب مسلمانوں کو مل کر کوئی ایسا کام اپنے مخصوص دائرہ، مخصوص مذہب، مخصوص عقیدے کے حساب سے نہیں کرنا چاہیے جو اوور آل مسلمانوں کے چہرے پر دھبا بن کر سامنے. اور یہ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کو اسپیسیفکلی، اور اس میں صرف میڈیا کا کردار نہیں، ہر اس پروفیشن کا جو بھی اس کو آن کر رہا ہے، جو بھی اسکرین کو یوٹیلائز کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے اس پہ اپنا کام کرنے کی. انڈیویجولی شخصیات ہیں ان پہ بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جیسے ابھی یوسف بھائی کہہ رہے تھے کہ میڈیا کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن میں نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے مذہبی لبادہ اور کے اپنی جو نجی زندگی ہے اس میں ایسی حرکات کر جاتے ہیں جو کہ بالکل ایسی ہے. ابھی میں کچھ عرصہ پہلے دیکھ رہا تھا، ایک کچھ صاحب تھے اور وہ وضع قطر سے بڑے دینی بھی لگ رہے تھے، لیکن وہ ایک شخص کو روکتے ہیں، وہ غالباً کوئی بالوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے، تو اس کو باقاعدہ اس کو تشدد شروع کر دیتے ہیں کہ تو آج جائے ہوئے گا کیویں تے فلانا. میرا خیال ہے کہ ہمیں حسن اخلاق جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے بات کرنے کا بھی بتایا گیا. اور سیکنڈلی ہم اس پہ بات بھی کر رہے تھے کہ سزا بھی خود ہی دے دیتے ہیں اب لوگ اس پہ مذہب کا ایک نام یا ٹیگ لگا کر. یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، مطلب کہ ہم انفرادی حیثیت میں، انفرادی زندگی میں کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں جو کہ جب کوئی انٹرنیشنلی اگر وہ ویڈیو دیکھی جاتی ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی چیز کبھی بھی وائرل ہوتی ہے، وہ جب ایک ایسا شخص دیکھتا ہے جس کو پہلے یہ بتایا گیا کہ یار یہ لوگ ایسے ہیں اور یہ مسائل ہے، ہمارا ایک غلط امیج ان کے سامنے رکھا گیا. 9/11 کے بعد تو یہ ٹوٹلی ایک
تبدیلی تو چاہیے؟ اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. جی پہلی بات تو جو آپ میری بہن 9/11 کی بات کریں وہ تو ظاہر ہے اب تو وہ عقدہ کھل چکا ہے کہ وہ ایک انہوں نے پری پلان سارا تو یہ بھی پروپیگنڈا ہی تھا، اسلاموفوبیا. پروپیگنڈا تھا. اور آپ ایک تو ہم سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جس ذات کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، مشعل راہ بنایا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اگر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے علی بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ریپرزینٹ کیا اور ہمارے سامنے پیش فرمایا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق حمیدہ کو اپنے لوگوں کے سامنے پیش فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہم اپنا اسکپ کر جاتے ہیں بعض اوقات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے تمام لوگوں کو بلا کر پہلے اپنی ذات کو منوایا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ میری ذات پہ اعتبار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر میں یہ کہوں کہ لشکر آ رہا ہے تو تم مان لو گے، تو انہوں نے کہا جی بالکل، کیونکہ آپ صادق و امین ہیں. تو حضور کی پرسنالٹی کو، یعنی حضور نے اپنی سیرت و کردار کو سامنے رکھ کے پھر اللہ تعالیٰ کو روشناس کروایا کہ پھر مان لو کہ اللہ ایک ہے اور یہ بت پرستی چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کو واحد مان لو. تو اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ آپ کو پیش کیا گیا. اور جو دوسری اہم بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی معجزہ کفار کی ڈیمانڈ پہ نہیں دکھایا اور اسلام کی حقانیت کے لیے نہیں دکھایا. حضور سراپا ہی معجزہ ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے لیے لوگوں کے سامنے جو معجزہ بنا کر پیش کیا وہ اپنا سیرت و کردار تھا. کیا بات ہے. تو لہٰذا ان کے نام پہ کسی کو قتل کر دینا یا اپنا اس کو تشدد کا نشانہ بنانا، یہ اس طرح کے کیسز میں بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یونیورسٹی میں کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے کیسز بعد میں سامنے جس کے دونوں پہلو ہیں. اس کا ایک پہلو یہ ہے قبلہ کہ ہمارے پاس جو آرٹیکل 92B جو ہے وہ اور C جو ہے وہ جو ہمارے پاس موجود ہے کہ کسی بھی، جس طرح ابھی یوسف صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی بھی نبی کی توہین، یعنی آقا علیہ السلام ہمارے ہاں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے. کوئی اگر اس رسولوں کے درمیان کوئی فرق بھی کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں. میں چاہوں گا کہ آپ وہ بھی اس میں شامل کریں. وہ کیا ہے کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو خدا برا نہیں کہہ سکتے، وہ سچے خدا کو برا کہے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اپنا دنیا میں مسلمانوں کی آبادی کو اگر آپ لگا لیں تو 1.5-2 ارب کے قریب لگ بھگ ہماری آبادی ہے. 3-3.5 ارب کے قریب کرسچنز ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کرسچنز اور مسلمانوں کو ملا لیں تو وہ تقریباً 2/3 بنتا ہے دنیا کی آبادی کا. اور ہم تو ان کے ہاں تو ذرا بالکل ایسے ہی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں طرف فرق ہے. ایک تو جی حالت ہے، یعنی جب ہمارے پاس قانون موجود ہے تو ہم خود قانون کیسے ہاتھ میں لے سکتے ہیں کہ کسی کو آپ نے دیکھا وہ سری لنکا کے جی اس کو کر دیا گیا. اچھا دوسری طرف بھی یہی حال ہے. آپ نے دیکھا وہ حافظ قرآن کو یوحنا آباد کے اندر کیسے حافظ قرآن کو قتل کر دیا گیا تھا، وہ عیسائیوں نے کیا. عدم برداشت دونوں جانب سے، یہ جہالت کی بنیاد ہے. اور دوسری طرف جو ہے کہ جب قانون کی جو حکمرانی نہیں ہوگی، جب عدلیہ فیصلے دے گی. اب دیکھیں یہ کتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں اور وہ عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں. عدالتوں کے اندر لیپس ہیں، بہت زیادہ لیکس ہیں، جس کی وجہ سے اس اگر جو اصل بندہ ہوتا ہے جس نے یہ گستاخی کی ہوتی ہے اس کو سزا بھی نہیں ملتی. تو پھر لوگ یہ پرزیوم کر لیتے ہیں کہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ جناب کیونکہ عدالت میں تو فیصلہ ہونا نہیں ہے تو ہم اس کو ایٹ دی اسپاٹ بچا کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے. اور اس حوالے سے ابھی ایک ڈرامہ بھی ہم ٹی وی پر چلا تھا اور اس میں اتنی اچھے سے انہوں نے اس کو ریپرزینٹ کیا ہے کہ کیسے ایک بندہ کھڑا ہو کے صرف کہتا ہے کہ کیا تم اپنے رسول کے نام پر نہیں اٹھو گے، اور 2 سے 4 سے لوگوں کو صرف اس ناموس پر مار دیا جاتا ہے. اچھی مثال یہاں پہ جو ہے اقرا نے دی. بلکہ میں اس حوالے سے کچھ آگے جا کے بڑا ایک اہم سوال بھی اپنے دونوں جو علماء حضرات ہیں ان کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہاں پہ ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے چینل میں ہوتے ہیں، ندیم بھائی. ان کی 2 صاحبزادیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اپنی خوبصورت آواز میں خلوص دل کے ساتھ نعت رسول مقبول پیش کریں گے. ہمارے ساتھ مہوش اور وانیہ موجود ہیں. جی بیٹا. میرے مولا میرے مولا 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 کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتی ہوں اور دیکھتی ہوں
کبھی میں حرم کو، اور دیکھتی ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے مولا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی مقبول